بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یہ حجۃ الوداع کا سیکنڈ ویڈیو ہے۔ فرسٹ ویڈیو میں پہلے ہی بنا چکی ہوں، تو آپ لوگ اگر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ پارٹ فرسٹ ضرور دیکھیں۔ تو جب ہمارے نبی حج پر تشریف لے گئے تب حضرت بلال نے اذان دی اور ہمارے نبی نے ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ اونٹنی پر سوار ہو کر ذائے وقوف پر تشریف لے گئے۔ اپنی اونٹنی قصوہ کا شکم یعنی پیٹ چٹانوں کی جانب کیا اور زبل مشاطہ یعنی پیدل چلنے والے لوگوں کے راستے میں آنے والے ریتیلے توندے ٹیلے وہاں گئے اور قبلے رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یعنی کہ کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہو گئی، پھر سورج ایک دم غائب ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ کے اندر مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ فجر تک وہیں قیام فرمایا۔ صبح جب ہمارے نبی فجر میں نمودار ہوئے یعنی اٹھے، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر مشور حرام تشریف لے گئے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی، پھر تکبیر، تحلیل اور توقیر کے کلمات پڑھے، جس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور وطن مجسر پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر جو درمیان راستہ زمرہ کبرا پر نکلتا ہے اس سے چل کر زمرہ کبرا پہنچے اور اس زمانے میں یہاں ایک درخت بھی ہوا کرتا تھا۔ زمرہ کبرا اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا اور اس کے علاوہ زمرہ کبرا کو زمرہ عقبہ یا زمرہ اولا بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے زمرہ کبرا کو 7 کنکریاں ماری اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے جاتے تھے اور کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ نے یہ کنکریاں بطن بادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے یعنی اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ پھر حضرت علی سے کہا کہ اب آپ باقی کے 37 اونٹ ذبح کریں۔ اس طرح اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی نے ذبح کیے۔ پھر ہمارے نبی کے حکم سے ہر اونٹ سے تھوڑی بوٹی لی گئی اور اس کو ایک ہی دیگ میں پکایا گیا، پھر نوش فرمایا گیا۔ بعض دفعہ رسول اللہ مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف اضافہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز عطا فرمائی۔ پھر چاہ زمزم تو بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے جو حجاج قیام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب تم پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ اسے پانی کھینچتا، یعنی اگر صحابہ کرام رسول اللہ کو پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے، تو اس طرح سے حجاج کو زمزم پلانے کا شرف بنو عبد المطلب کو حاصل نہ تھا، اس کا نظم بگڑ جائے گا۔ چنانچہ پھر بنو عبد المطلب نے آپ کو ایک ڈھول پانی دیا اور آپ نے اپنی خواہش کے حساب سے پانی پیا۔ آج یوم الخر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی اور نبی نے آج کے دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ دیا اور آج کے خطبے میں آپ کھچر پر سوار تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات کو صحابہ کرام کو سنا رہے تھے۔ صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے آج بھی وہی خطبہ دیا جو 9 ذی الحجہ کو دیا تھا، اس میں زیادہ فرق نہیں تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج کے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے، کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے اور یہاں تک کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ اس کا کوئی نام رکھیں گے، کوئی دوسرا نام۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ذی الحجہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ جس طرح سے مدینے کا پرانا نام یشرب ہے، اسی طرح سے قرآن عظیم میں مکہ شریف کا دوسرا نام آیا ہے بلدہ۔ تو آپ نے کہا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم الخر 10 ذی الحجہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے وہی خطبہ دیا جو 9 ذی الحجہ کو دیا تھا۔
वो खुतबा आप मेरी वीडियो में देखिएगा। फिर रसूल अल्लाह 11, 12, 13 जिलहिज्जा को मीना में मुकाम रहे और इस दौरान आप हज के मनासिब भी अदा फरमाते रहे और लोगों को शरीयत के अहकाम भी बताते रहे, अल्लाह का जिक्र भी फरमा रहे थे, मिल्लत इब्राहिमी के सनद हदी भी कायम कर रहे थे और शिर्क के निशानात भी का भी सफाया कर रहे थे। आपने अयाम तशरीफ में भी एक खुतबा दिया, यानी मीना में। 13 जिलहिज्जा को नबी ने मीना से कूच फरमाया और वादी अबू तह के खेफ बनी कनाना में फरोख्त हुए। दिन का बाकी मादा हिस्सा और वही रात गुजारी। जोहर, मगरिब, असर, ईशा की नमाज पढ़ी, फिर थोड़ा सोकर उठे और काबा शरीफ तशरीफ ले गए। वहां नबी ने तवाफ विदा फरमाया और अब तमाम मनासिक हज से फारिग होकर आपने सवारी का रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ डाल दिया। इसलिए नहीं कि वहां पहुंचकर राहत फरमाएं, बल्कि इसलिए कि अब फिर अल्लाह की राह में एक नई जद्दोजहद का आगाज फरमाएंगे।